اچھا علی بھائی یہ بتائیں کیا آپ کی اکیڈمی گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہے؟ ہاں جی رجسٹرڈ ہے ہماری اکیڈمی. شروع میں ہم نے رجسٹر کروا لی تھی. ہماری اکیڈمی رجسٹر ہوئی تھی 17 مارچ 2011 کو, اور اس کو ہم نے باقاعدہ رجسٹر کرایا. اس لیے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کی صورتحال کیسی عجیب و غریب ہے سیکیورٹی ریزن کے پوائنٹ آف ویو سے, تو اسے ہم نے رجسٹر بھی کرایا ہوا ہے. بلکہ اس کے بعد جب یہ زیادہ مولویوں کے کام خراب ہونا شروع ہوئے تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس کچھ لوگ آئے تھے کہ جی آپ بھی کوئی بیان الفی جمع کروائیں. جتنے بھی ریلیجس فورم ہوتے ہیں نا تو ان سے وہ بیان الفی لیتے ہیں کہ آپ کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی نہیں کر رہے اور آپ جو ہے وہ کوئی یہاں پہ مناظرے نہیں کروا رہے. ظاہر پاکستان میں مناظرہ آپ کو پتہ ہے آفیشیلی بین ہے. چھپ چھپا کے جو مولوی کر رہے ہیں لگتا ہے, لیکن پریکٹیکلی اوپنلی آپ مناظرہ نہیں کر سکتے. تو اس طرح کا انہوں نے ایفیڈیوٹ بھی ایک بار مانگا تھا. انہوں تو 1.5 لائن مانگی تھی. میں نے اپنے جو وکیل ہیں ان کے ساتھ, جو میرے جتنے دوست ہیں وکلاء میں سے, ان سے مشورہ کر کے نا میں نے بڑا زبردست تحریر لکھی تھی خود. وہ 8 پوائنٹس کی شکل میں نا ایک میرا بیان حلفی ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو میں نے جمع کروایا ہوا ہے. وہ بلکہ میرا خیال ہے ہم اس ویڈیو میں بھی اٹیچ کر دیجیے گا. ادروائز میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے فرقہ باز علماء سے ہوشیار, اس کا رومن میں ٹائٹل ہے انجینئر محمد علی مرزا کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیوز اپلوڈ کرنے والے علماء. اس میں وہ ہم نے اس کو ڈسپلے بھی کرایا ہوا ہے, تو وہ آپ دیکھ لیں. ہم نے وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں کافی ایک علمی پوائنٹس ہیں. بلکہ میں نے گورنمنٹ کو بھی مشورہ دیا تھا کہ اس طرح کے ایفیڈیوٹس بھروائیں علماء سے. اس میں بڑی بڑی زبردست باتیں میں نے لکھی ہوئی ہیں فرقہ واریت کے اگینسٹ. جس طرح آپ کو پتہ ہے وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی عدالت میں بھی کیس چلا تھا وہ قادیانیت کے حوالے سے, تو اس وقت انہوں نے ایک بڑا زبردست ایک فیصلہ تحریر کیا تھا کہ ہمارے گورنمنٹ کے اداروں میں کس طریقے سے ایفیڈیوٹس والا معاملہ ہونا چاہیے اس کانٹیکسٹ میں. تو آپ یہ ہمارا ایفیڈیوٹ بھی دیکھیں نا بیان حلفی, تو انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے مزہ آئے گا کہ یہ بیان حلفی علماء سے بھروانا چاہیے. تو پھر ہم دیکھیں گے کتنے % علماء آپ کو یہ بھر کے دیتے ہیں. میں نے شاید کوئی بھی نہ بھر کے دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے عقائد و نظریات کے خلاف ہیں. ہاں کوئی تقیہ کر کے بھر دے ولادہ بات ہے, چاہے سنی ہو یا شیعہ. تو ہم تو اپنی طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ جو گیون سرکمسٹانسز میں جو قوانین ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ہی دعوت و تبلیغ کا کام کریں. علی بھائی آپ نے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں مزید اکیڈمیز کیوں نہیں بنائی ہیں اور نہ کوئی مسجد بنائی ہے, صرف ایک ہی اکیڈمی پر کیوں اکتفا کر لیا؟ اس لیے کہ اس طرح کی چیزوں سے پھر فرقے بن جاتے ہیں. اگر آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو فرقہ واریت والا معاملہ ہو جائے گا. اگر آپ مساجد بنانا شروع کر دیں گے تو مساجد کا تو مطلب ہے فرقہ, کیونکہ مسجد آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک میں مسجد رجسٹر کرانی ہو تو فرقے کا نام لکھوانا پڑتا ہے. یہ ہماری اکیڈمی جب رجسٹر ہو رہی تھی ہمیں مصیبت پڑ گئی. وہ کہتا ہے فرقہ بولیں, تو ہمارے بھائی کہتے تھے آپ لکھیں مسلمان. وہ کہتے ہیں یہ کون سا فرقہ ہوتا ہے؟ یہ پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے وہاں یہ حالت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سا ہوتا ہے, خالی بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے. یہ ہماری یعنی آپ دیکھ لیں کس پستی میں ہم لوگ گر چکے ہیں. آپ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اپنے آپ کو کہیں, لوگ کہیں گے ہاں یہ تو ہوتا ہے. آ کے مسلمان وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. تو بال ہم نے ضد کروا کے اسی کے نام کے اوپر رجسٹر کروائی تھی. مسجد کی تو ضرورت نہیں ہے. مسجد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس نے مسجد کے ذریعے چندہ کمانا ہوتا ہے, یا جس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ فلاں کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی. ہماری تو اتنی مسجدیں آپ دیکھ لیں, پورے شہر میں مساجد ہی ہیں. بریلویوں کی مسجد آ جائیں ادھر نماز پڑھ لیتے ہیں, دیوبندیوں کی آ جائیں وہاں پڑھ لیتے ہیں, اہل حدیث کی آ جائیں وہاں پڑھ لیتے ہیں. میں تو ایک خاص مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھتا, پھر آ کے پڑھتا ہوں, جہاں موقع مل جائے پڑھ لیتے ہیں. تو آپ لوگ تو شاید ادھر تک رہتے ہیں, میں تو شیعہ کی امام گاہ میں بھی چلا جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہو, تو اس لیے یہ مساجد والا مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جو لوگ چندے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں یا اور ان کی چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ بھی اکیڈمیز بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا سارے کا سارا دعوت کا کام الیکٹرانک دعوت ہے, ای دعوت ہے, سوشل میڈیا پہ ہے. اس کے لیے اکیڈمی فزیکلی ایک جگہ, میں نے آپ کو بتایا یہ اکیڈمی بھی نہیں ہے, یہ صرف ہفتے میں ایک دن صبح 11 سے لے کے مغرب تک اتوار کے دن کھلتی ہے. یہ ایک ہماری آپ سمجھ لیں اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی ایک جگہ ہے. باقی یہاں پہ جتنے 100 کے قریب لوگ آ جاتے ہیں وہ تو چلے فزیکلی سامنے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ مجھے تو بڑا عجیب لگتا ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی ہے علماء کس طرح اکیلے کیمرے کے آگے بیٹھ کے ریکارڈنگ کرا رہے ہوتے ہیں. یہ تو پوری ایکٹنگ ہی لگتی ہے. اور پھر ریکارڈنگ میرے خلاف کروا رہے ہوتے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کیوں ویڈیو چڑھاتا رہتا ہے. اور خود اپنا حال یہ ہے کہ اکیلے بیٹھ کے میرے خلاف ویڈیو چڑھا رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے جاننے کی حالت یہ ہوتی ہے.
اگلے دن ایک بندے نے ایک ویڈیو چڑھائی ہوئی، عرب سے ہی کوئی تھا، کوئی پاکستانی تھا یا کوئی انڈین تھا، وہ کہنے لگا جی انجینئر محمد علی مرزا کی تو یہ اوقات ہے، اس سے کوئی امام مسجد دنیا میں کسی مسجد میں نہ رکھے. اور وہ بتا رہا، بالکل ٹھیک کہا اس نے، اللہ کے فضل سے یہی اسی اوقات میں ہی ہم رہنا چاہتے ہیں. تو اگر جس کی اوقات آپ کی نظر میں آپ کی اس کی نوٹوریس بات بیان کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو اس سے ٹینشن نہیں لینی چاہیے. جس کی یہ بھی اوقات نہیں ہے تو یہ آپ کی پوری دنیا کے سارے علماء مل کے ایک بندے کے خلاف کلپ کیوں چڑھا رہے ہیں جس کی اوقات یہ ہے؟ تو آپ کو صرف مسجد کی امامت ملی ہوئی ہے، جو پیچھے آپ کے کھڑے ہیں نا وہ سارے انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس ہی ہیں. تو انجینئر صاحب کو آگے آگے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں کنگ میکر ہونا چاہیے بندے کو، خود کنگ بننے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے فضل سے یہ اللہ کے نبی کے مجاہد پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. میرا یہ چیلنج ہے، دنیا میں کوئی بندہ اردو بولتا ہو کہیں پہ بھی، ایون بنگلہ دیش میں ہو، نیپال میں ہو، انڈیا پاکستان میں ہو، یا آپ یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ دنیا میں، یعنی 50% سے زیادہ لوگ تو اردو سپیکنگ ہیں، سمجھنے والے ہیں. اور اس کا تھوڑا سا بھی دین کی طرف شغف ہو، آپ اس سے میرا نام پوچھ کے تو پتہ کر لیں. تو جس کو یہ نا اس کو امام مسجد بھی کوئی نہ رکھے تو وہ آپ جو ہے نا وہ اپنی اسی جو ہے وہ خواہش کے اندر رہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں تو خوشی ہے اسی طرح آپ رہیں، ہماری کامیابی بھی اسی میں. واقعی ہمیں کوئی امام مسجد نہیں رکھتا اور نہ امام مسجد لگنا چاہیں گے، ضرورت نہیں.